میں نے عمران نیازی صاحب کو بھی فرمایا ہے کہ بھائی آپ ڈائیلاگ کی بات کریں. شہر بند کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا. اتنے سالوں کے بعد جو کام بھارت نے کیا تھا وہ ایک اور شخص آیا پاکستان میں اور وہ کہہ رہے کہ میں کراچی بند کر دوں گا, میں لاہور بند کر دوں گا, میں فیصلہ آباد بند کر دوں گا. جب تک جوڈیشل کمیشن کام نہیں بیٹھے گی نہیں تب تک میرا جو پروگرام ہے فیصلہ آباد سے شروع ہو رہا ہے وہ ختم نہیں ہوگا. ہم اپنے پروگرام کے اوپر چلیں گے. ایسا ممکن نہیں ہے. یہ 2020 نہیں, یہ اننگز کی بات ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. پہلے مہمانوں کا میں تعارف کرا دوں, الٹا سے شروع کروں گا. سارے وہ لوگ جن کو آپ جانتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. ارشد شریف صاحب بہت شکریہ آپ کا, فواد چودھری صاحب آپ کا بھی شکریہ, ابصار عالم صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور رؤف کلاسرا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ قائرہ صاحب کے ایک بیان سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی, کہا جا رہا تھا طریقہ کار یہ غلط ہے وہ غلط ہے. اب قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں حکومت عمران خان کا ناک رگڑوانا چاہ رہی ہے, اس وجہ سے مذاکرات کی طرف نہیں آ رہی. کیا وہ کدھر بلاکٹ کی طرح رؤف صاحب؟ آپ کو یاد ہوگا جب یہ خان صاحب آئے تھے اور انہوں نے اس کے ریزگنیشن کی بات کی تھی تو بہت سارے جو سینئر ایلیمنٹس ہیں انہوں نے اپوز کیا تھا کہ ریزگنیشن آپ کو اس طرح نہیں لینا چاہیے, اور ہم بھی میرا خیال ان میں شامل تھے. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ اگر آپ نے یہ روایت ڈال دی تو پھر آپ بھی کل کو یہاں پہ رول نہیں کر سکیں گے. ایک تھوڑا سا اس کی گیم جو ہوتی ہیں اس کے رولز ہونے چاہیے, رولز کے مطابق ہی چلیں. خان صاحب کو 3 مہینے لگے یہ بات سمجھنے میں. اب جب خان صاحب کو بات سمجھ آ گئی تو حکومت نے کہا جی ہم نہیں سمجھنے کو تیار. کہ آپ نے اس دن ٹرانسمیشن میں ایک بات کہی, انہوں نے کہا تھا, اعتزاز احسن صاحب کو کوٹ کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جی جب یہ کرائسس گزرے گا تو دیکھیں گے کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے ایک اور الفاظ کہے تھے قومی اسمبلی میں, انہوں نے کہا جی کہ آپ کی گردن میں پھر آپ دیکھیں گے سریا ہے یا گارڈر آپ کا ڈل جاتا ہے. سو اب وہی لگتا ہے کہ جب آپ کے پاس وہ ایک, اور حکومت اسٹرانگ پوزیشن میں, اس میں اگین اس میں کوئی شک نہیں, عمران خان صاحب اپنے بلنڈرز ہیں کہ وہ جو ان کو چاہیے تھا کیپٹلائز کرتے, جب حکومت بھی سیریس تھی, اپوزیشن پارٹیز بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی دوسری, تو خان صاحب نے موقع اس کو مس کیا. فیئر انف ان سے ہو گیا. اب حکومت کہتی ہے کہ ہم نے نہیں کرنا. ایک دن میں نے ان کی بات سنی تھی, یہ سلمان شہباز کے یہ کسی شو میں کہہ رہے تھے, بڑی سمجھداری والی بات کی تھی اس بچے نے, سلمان شہباز نے, اور میں بڑا متاثر ہوا تھا اس کی پولیٹیکل سوچ سے. اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں عمران خان کو ہمیں فیس سیونگ دینی پڑے گی. یہ وحد تھا جس نے بات کی تھی, حالانکہ وہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہے ان کی فیملی کا, لیکن بات اس نے پولیٹیکل کی تھی کہ اب آپ کو اگر اس کو رستہ آپ نے خان صاحب کو نہ دیا, اگر دیوار کے ساتھ وہ لگتے گئے تو وہ آ کے ریئیکٹ کریں گے, آپ کے لیے بھی آسانی سے گورننس کرنا آسان نہیں ہوگا. سو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں حکومت کے پاس کہ اگر خان صاحب کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ ان سے کچھ تھوڑی سی غلطیاں ہوئی ہیں, وہ پیچھے گئے ہیں, اور وہ اچھا صحیح ہے, میں تو ٹانٹ نہیں کروں گا, کیونکہ ہوتا یہ ہے جب خان صاحب ضد پہ کھڑے تھے تو ہم کہتے تھے کہ آپ کو پیچھے جانا چاہیے. اب وہ پیچھے چلے گئے ہیں تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے, چلے گئے. ایسے میں تو نہیں کہوں گا. اگر انہیں سمجھ بات آ گئی ہے کہ کچھ لوگ ان کو ٹھیک بات کہہ رہے تھے, چاہے میڈیا تھا, پولیٹیشین سے, یا جو بھی لوگ تھے, اب حکومت اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی, حکومت اس پہ آگے سیریسلی مذاکرات نہیں کرتی, تو میرا خیال ہے اس ایسکیلیشن, اس میں پولیٹیکل جو انریسٹ ہے وہ مزید بڑھے گی. حکومت کے لیے بھی مسائل ہوں گے. ابھی بھی ان کے پاس یہ بہتر ٹائم ہے کہ عمران خان اس وقت ان کا سیریس نیگوشیشن کے موڈ میں ہے, انہیں کرنے چاہیے. انگیج کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ تو ٹائم تھا, یہی تو کہتے تھے آئیں جی مذاکرات کریں, یہ کیا آپ سڑکوں کے اوپر کر رہے ہیں؟ نہیں انگیج ہیں, دیکھیں ساری چیزیں باہر نہیں آ رہی, اور بہت دنوں سے انگیجمنٹ ہے, میڈیا میں نہیں آ رہی, پبلک نہیں ہے, اور ہو رہی ہے بات چیت, ایسی بات نہیں. لیکن اصل پی ٹی آئی کا موقف ہے, کوئی رابطہ نہیں کیا. نہیں, وہ بھی میں کہہ رہا ہوں نا, میں نے مجھ سے پوچھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کا موقف ہوگا یہ بات, لیکن بہرحال رابطے بہت دنوں سے ہیں, 30 نومبر سے پہلے کے ہیں, اور اس میں بات چیت بھی ہوئی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب پبلک پوسچرز ہوتے ہیں اس سے پھر نقصان ہوتا ہے اس سارے پروسیس کو. تو پبلک پوسچر تھوڑا سا زیادہ سیاست دانہ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو آپ, جیسے ابھی آپ نے کہا یا انہوں نے کہا کہ کسی کو تانا دینا یا اس وقت وہ مناسب نہیں ہے, یا کسی کو اشتعال دلانا بھی مناسب نہیں ہے. خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ٹون تھوڑی سی نیچے لائیں, تھوڑی جو ڈیڈ لائنز بار بار دے رہے ہیں, کیونکہ پیچھے بات چیت ہو رہی ہے. اپوزیشن اور حکومت میں یہ فرق ہے نا فواد صاحب, اپوزیشن اب یہ لگ رہا ہے کہ چاہ رہی ہے عمران خان صاحب کو مذاکرات شروع ہوں, اسی لیے کہتے ہیں مذاکرات کریں ورنہ میں یہ کر دوں گا ورنہ وہ کر دوں گا. اگر وہ یہ کہتے ہیں یہ ورنہ چھوڑو تو مذاکرات ہوں. نہیں, قائرہ صاحب کی بات سے میں متفق نہیں ہوں. حکومت ناگ نہیں رگڑوانا چاہتی, حکومت واقعتاً ڈری ہوئی ہے ان تحقیقات سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 3 بنیادی باتیں جو بھی ابھر کے سامنے آئی ہیں, پہلے دیکھیں آپ کو پتا ہے چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن نے کہا ہم نے فالتو بیلٹ پیپر نہیں چھپوائے. اب الیکشن کمیشن کا اپنا بیان آ گیا ہے کہ 93 لاکھ
بیلٹ پیپر چھپے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے باہر سے نہیں چھپوائے, ہم نے پرنٹنگ پریس سے چھپوائے. عمران خان کے جو 3 ایلیگیشنز ہیں کہ بیلٹ پیپر باہر سے چھپے, ان کے فارم 14, 15 اور 16 جعلی ہیں, اور ایم پی اور ایم این اے کے حلقوں کا فرق. یہ بڑے لیتھل جو ہیں وہ سوالات ہیں. ان کے جوابات کے لیے حکومت تحقیقات کرانے کو تیار نہیں اور کبھی ہوگی بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بھی حلقہ اگر ایسا کھلے گا, سعد رفیق کے حلقے کا ہر ایک کو پتا ہے وہاں فراڈ ہوا ہے اور الیکشن وہ فراڈ سے جیتے ہیں, ہر ایک کو پتا ہے لاہور میں کئی حلقوں کے اوپر باقیوں کے اوپر ہوا ہے, اور حکومت وہ تحقیقات کرانے کو تیار نہیں اور کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ حکومت کے لیے ایک بالکل کہہ لیں کہ ایک آخری چیز ہے, اس کے اوپر مذاکرات نہیں وہ کریں گے. عمران خان جو بات وہ کر رہے ہیں, جو عمران خان اس کو فورس کر لیں حکومت کے اوپر, اتنی ان کو روڈ کر لیں, دھکا لگا کے کروا لیں گے تو کر لیں. آپ دیکھتے ہیں کہ جس دن عمران خان نے وہ کل اپنی جو تقریر میں بھی اپنے 5 پوائنٹس کہا, انہوں نے کہا جس دن طاہر القادری صاحب اٹھ گئے یہاں سے حکومت پیچھے ہٹ گئی. حکومت کا ایک یہ پرابلم ہے کہ وہ تحقیقات کو اب لیکن ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو یہ تو نیا مسئلہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کروانا ہی نہیں چاہتے, کروا سکتے ہی نہیں ہے. ایک صرف آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو سردار رضا خان جیسا آدمی جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر آیا ہے, بہت ہی ایک اپرائٹ, بہت ان کا جوڈیشل حلقوں میں بہت احترام ہے, بڑے انہوں نے تو لیا تھا. آپ کو یاد ہے جب افتخار چودھری صاحب واپس نہیں آئے تھے تو یہ پہلی اوتھ لے لیا, تگڑا آدمی ہے نا وہ, ان کا سمجھ آ گیا اس طرح نہیں لیا تھا. جب پیپلز پارٹی کی آئین بحال ہونے کے بعد وہ تو سب نے افتخار چودھری صاحب سے 3 جج رہ گئے, 3-4 جج رہ گئے, افتخار چودھری اور فیاض راجہ صاحب رہ گئے تھے, خلیل الرحمن, لیکن وہ آئین کے تحت لیا تھا نا. نہیں, انہوں نے آئین کے تحت لیا. جوڈیشری میں جو اگر چاند بہت جن کا احترام پایا جاتا اور اگر سمجھا جاتا تھا کہ اگر چیف جسٹس یہ ہوتے تو شاید یہ موومنٹ بھی ادھر نہ جاتی, لیکن اینی ویز وہ بن گئے چیف الیکشن کمشنر. اب ایک تو ان کی ذمہ داری ہے, الیکشن کمیشن کے اوپر خوفناک الزامات ہیں. میں الیکشن کمیشن پہ آنا چاہتا ہوں اگلے سیگمنٹ میں چاہتا ہوں کہ ان کے آنے سے الیکشن کمیشن میں ایسی کیا تبدیلی آئے گی جو الیکشن کمیشن بہتر ہو جائے گا. فواد صاحب کا نیریٹو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں صاحب یہ حکومت تحقیقات کرنا ہی نہیں چاہتی ہے. ابصار صاحب کہتے ہیں جی انگیج کر رہی ہے حکومت ان کے ساتھ, کدھر کھڑے ہو ارشد, آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے, کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ فواد سے زیادہ ایگری کروں گا, بالکل انگیج حکومت کر رہی ہے اور انگیج کرے گی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, لیکن وہ کتنی میننگ فل انگیجمنٹ ہوگی اس پہ ایک سوال ہے, اس سے نتیجہ کوئی نکلے گا یا نہیں نکلے گا. حکومت بیٹھی ہے, انہوں نے دیکھ لیا کہ جی اس وقت آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آ چکے ہیں. عمران خان صاحب خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے جب قادری اٹھ کے گیا اس کے بعد ویکن ہو گئی, حکومت پیچھے ہٹ گئی. خود خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں. 30 اگست کو جو کچھ ہوا آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ تھے, کچھ نہیں ہوا, پارلیمنٹ پہ آ گئے, پی ٹی وی چلے گئے. 30 نومبر کو جب یہ بات آئی کہ جی جنگ ہوگی اور وہ کچھ ہوگا, حکومت نے کہا اچھا جی 30 نومبر بھی دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد دیکھیں گے. اب جب یہ والی کال آئی ہے شٹ ڈاؤن کی, حکومت کہتی ہے ٹھیک ہے جی ہم بات چیت کر لیں گے. شٹ ڈاؤن پیچھے ہو گیا تھوڑا سا, وہ پیچھے بات آپ کریں, وہ اب پاکستان تحریک انصاف کیونکہ بات چیت کرنے کے لیے چاہ رہی ہے حکومت کے پرائم منسٹر صاحب آ جائیں, بات چیت ہم آپ سے ضرور کریں گے, لیکن اس میں سے کیا نکلے گا, کتنی میننگ فل بات چیت ہوگی, وہ میرے خیال سنسیریٹی ابھی تک نظر نہیں آتی. اور الٹیمیٹلی گورنمنٹ کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ فورس کیا جائے ان کو کہ جی پارلیمنٹ میں آپ واپس آئیں. اگر اب اس پہ بھی حکومت ہو, نہیں تو وہ بھی آپشن ہے. پارلیمنٹری کمیٹی بیٹھی ہے الیکشن ریفارمز کے لیے, حکومت جو پہلے دن سے بات کر رہی ہے, حکومت اب اس پہ بھی. اسد عمر صاحب یہاں بیٹھے تھے اسی سوموار کے دن, انہوں نے کہا کہ اگر کمیشن بیٹھ گیا جوڈیشل کمیشن اور کوئی آئینی دقت نہ ہو, کوئی آئینی مشکل نہ ہو, تو ہم پارلیمنٹ کے اندر جا کے اپنا کام کرنے کو دوبارہ تیار ہیں, لیکن اس کے لیے جوڈیشل کمیشن پہلے مہربانی کر لیں اپنے پارٹی کے یہ جو 2-4 لوگ ہیں ان کو تو بیٹھ کے بتا دیں یار ہم چاہتے کیا ہیں. عمران خان ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, پوری پارٹی علیحدہ چل رہی ہوتی ہے, سمجھ نہیں ان کو کیا. اسد عمر صاحب ایک بات کر رہے ہیں, شاہ محمود صاحب دوسری کر رہے ہیں, عمران خان علیحدہ کر رہے ہیں. آپس میں تو کنسنسس کر لو, پہلے کرنا کی ہے. That's a problem ان کے ساتھ کہ وہ کبھی بھی ایک اعلان ہوتا ہے, اس کے بعد اگلے دن اسی کی ایکسپلینیشن خود ہی دینی پڑتی ہے, سب سے پہلے خود تباہ و برباد کر دیتے ہیں اس اعلان کو. لیکن کیا حکومت تحقیقات کرنا چاہتی ہے, ابصار صاحب ہلکے کھولنا چاہتی ہے, دیکھنا چاہتی ہے دھاندلی ہوئی کہ نہیں؟ دیکھیے اس سے کیا فرق پڑے گا کہ حکومت چاہتی ہے یا نہیں چاہتی, یہ تو زمپشنز کی بات کی ہے نا دونوں نے. اب حکومت نے جب اناؤنس کر دیا, لیٹر لکھ دیا سپریم کورٹ کو, 13 اگست کو لیٹر لکھا, 4 مہینے ہو گئے کہ جی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دی جائے. اس کے بعد مذاکرات جب شروع ہوئے 5.5 پوائنٹس پہ تو ایگری کر چکے تھے جب خان صاحب نے اناؤنس کیا کنٹینر پہ کہ مذاکرات ختم ہو گئے. اس کے بعد دوبارہ میں نے آپ کو بتایا 30 نومبر سے پہلے بات چیت شروع ہو چکی تھی, لیکن پھر انہوں نے 30 نومبر کی ڈیٹ دے دی. انہوں نے کہا 30 نومبر گزر جائے, اب وہ یہ دسمبر کے جو انہوں نے ڈیڈ لائنز دی ہیں یہ گزر جائیں. تو ظاہر ہے حکومت, میرا خیال ہے کہ حکومت کر رہی ہے, اور جیسا کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے حکومت کے فائدے میں ہے کہ یہ جو مسئلہ چل رہا ہے یہ ختم ہو, کسی طرف یہ لگے, چاہے وہ تحقیقات کے نتیجے میں لگے یا بغیر تحقیقات. اب مجھے بتائیں کہ تحقیقات نہیں ہوتی
تو کیا آپ کے خیال میں حکومت جیت جائے گی یا حکومت سکون سے اپنا ٹینور پورا کر لے گی؟ نہیں کرے گی نا. تو حکومت اگر ہمیں سب کو بیٹھے ہم جتنے دانشور کو نظر آ رہا ہے تو حکومت تو وہ 3-4 دفعہ کر چکے ہیں, ان کو بھی چیز نظر آ رہی ہے. فاروق سلیم صاحب نے بڑا ایک انٹرسٹنگ آرٹیکل لکھا تھا, میں ان کا پڑھا سنڈے کو. انہوں نے کہا کہ حکومت کے لیے 2 راستے ہیں, یا تو اب کیا حکومت فیصلہ کرتی ہے تو حکومت پر ہے. اگر میں روف صاحب سے کہ وہ گرتی پڑتی ٹھڈے کھاتی, یہ لانگ مارچ, یہ شٹر ڈاؤن اس طرح کر کے جانا چاہتی ہے 2018 تک, ایگزیکٹلی نہیں میرا نہیں, یا وہ ایک سٹرونگ میسج لے کر جانا چاہتی ہے کہ جناب ہم ان چیزوں کو فکس کرنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے, لیکن 2 سال میں ابھی تک آپ کو کیا نظر آیا روف صاحب, گورنمنٹ کس طرح جانا چاہتی ہے 2018؟ اچھا, میں جو میاں نواز شریف صاحب کا میں جانتا تھا, اب اگر سب لوگ جانتے ہیں, سب کے انٹریکشن کسی نہ کسی حوالے سے, یہ وہ میاں نواز شریف نظر آ رہی, یہ وہ میاں نواز شریف صاحب نہیں ہے جنہیں میں جانتا تھا کم از کم, جو بولڈ فیصلے کرتے تھے, جو آپ کہہ سکتے انیوژل فیصلے کر لیتے, کیے بھی ہیں انہوں نے ماضی میں. مطلب ان کا یہ ایٹم بم چلانے والا وہ جو اس کا ڈیٹونیشن کا تھا, یہ کوئی عام فیصلہ نہیں تھا, بہت بڑا فیصلہ تھا جو انہوں نے کر لیا تھا. ایٹم بم نہیں چلائے تھے, نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے. کوئی والا جا رہا ہے کہ اس کو ہم سادہ زبان میں چلے ایسے کر لیتے, انہیں ٹیسٹ جو آگے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے. اب یہ بڑا فیصلہ تھا جو میاں صاحب نے کیا. اس سے پہلے بھی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی ان کی ٹکر رہی ہے, کہ 3-4 آرمی چیف تھے, سٹینڈ تھا, اس پہ ڈٹ بھی گئے, چاہے سزا ہوئی, اس پہ برطرف ہوئے, گھر جانا پڑا. انہوں نے مشکل فیصلے کیے ہیں نواز شریف صاحب نے, یہ کریڈٹ دیں. ویدر اس کا ان کا یہ فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے, یہ ایک علیحدہ بحث ہے. آپ کی دفعہ جو میاں صاحب ہیں, یہ وہ ہم میاں صاحب نہیں ہے. یہ مشکل فیصلے کرنے کی صلاحیت میرا خیال ہے ان میں بہت کم ہے. اب کس وجہ سے کم ہے اس پہ میں کوئی زیادہ روشنی نہیں ڈال سکتا, ادروائز یہ انہیں یہ مشکل فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اور اب سار کی بات سے میں یہ اگری کرتا ہوں کہ میاں صاحب نے کر دیا تھا. لاسٹ بھی آپ کے شوز میں ہم نے 2 گھنٹے بیٹھ کے یہاں ڈیبیٹ کی ہوئی ہے کہ میاں صاحب نے تو لیٹر لکھ دیا تھا, مشکل تھا, اچھا تھا, برا فیصلہ تھا, کیا. فواد صاحب سے پوچھتے تو ہے, یہ عدالت نے اس کو اٹھایا کیوں نہیں؟ فواد صاحب ذرا یہ بات ہم پہلے بھی بڑی تفصیل میں کر چکے ہیں. اس میں اگر آپ جو ٹی او آرز دیے ہیں عدالت کو, عمران خان نے جو الزامات لگائے ہیں اس کی تحقیقات کریں. بھائی کون سے الزامات کو یا اسپیسیفائی تو سازش چیز سے, سازش جس کا فائدہ کسی سیاسی جماعت کو اگر ہوا ہے, کون سی سازش کا کیسے انفلوئنس, وہ چیزیں کلیئرٹی نہیں ہے اس میں جس طرح سے لیٹر. وہ بالکل صحیح ہے, وہ لیٹر تو جنرل ہی ہونا چاہیے تھا, جنرل ہی تھا, ہونا چاہیے تھا. ٹرمز آف ریفرنس بنانا آگے اس کمیشن کا کام تھا جو بنتا. اب ٹرمز آف ریفرنس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 یہ بنیادی طور کے اوپر جو اعتراض رجسٹرار صاحب نے لگایا جو غلط ہے بالکل میرے خیال میں, انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 225 کا بار ہے, ٹرائبونلز فیصلہ کرتے ہیں, اس لیے ہم ایک مکمل انکوائری نہیں بنا سکتے. بھائی ٹرائبونلز فیصلہ کرتے ہیں, حلقوں سے متعلقہ جو اعتراضات ہیں ان کے اوپر. یہ تو ایک ملک گیر اعتراض کی بات کر رہے ہیں آپ. الیکشن کمیشن کو یہ کہنا کہ وہ کتنی ووٹیں آپ نے باہر سے چھپوائیں یا نہیں چھپوائیں, یہ تو انویسٹیگیشن کا متقاضی ہے, انکوائری کا متقاضی ہے. اور اس کے اوپر سپریم کورٹ نے انکار کر دیا, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اپنی آئینی ذمہ داری سے انحراف کر رہی ہے اس خط کے اوپر عمل نہ کر کے, جو اس کے اوپر لازمن طور کے اوپر ان کو عمل کرنا چاہیے. کیوں نہیں کر رہے؟ اصغر خان کیس میں پہلے انیشل لیٹر آیا تھا, اس کے بعد کمیشن بنا. 3 سال لگے اصغر خان کیس کو ختم ہوتے ہوئے, وہ ابھی بھی چل رہا ہے, ابھی تو ایف آئی اے کے پاس پھر چلا گیا. یہ نہیں ہے کہ فیصلہ آتے سپریم کورٹ میں, یہ فیصلہ ڈمپ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے کتنا عرصہ, ڈیکیڈز اوپر 2 ڈیکیڈز تک یہ پاکستان میں الیکشن جو ہے نا وہ مشکل فیصلہ تھا. پاکستان میں بہت ہمیشہ ماضی میں بھی ریگڈ ہوئے ہیں. اصغر خان کیس میں تو پروو ہو چکا ہے کہ وہ الیکشن کس طرح ریگڈ ہوئے. اس بار بھی حکومت نے یہ سوچا کہ یہ بھی اگر ہو جائے گا تو یہ چل جائے گا اگلے 5 سال میں. لیکن عمران خان نے جو ایک تحریک بنائی ہے, اس کی جو بنیادی فائدہ یہ ہوا ہے پاکستان کے لوگوں کو کہ جہاں اور بہت سارے مڈل کلاس کے جو ایک مطالبات تھے وہ آئے ہیں, یہ پاکستان میں جو ڈیموکریٹس ہیں ان کے ساتھ یہ آیا ہے کہ الیکشن صرف نہیں, شفاف الیکشن ہونے ضروری ہیں, اور اس کی طرف توجہ گئی ہے. اور صرف الیکشن نہیں, نظام ہر طرف سے بہتر ہونے کی ضرورت ہے, اور جس کی آواز بھی لگ رہی ہے اس طرح, بالکل, جس کے لیے احتجاج ایسے سب کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں نشتر کی طرح یہ چیزیں لگ رہی ہیں. بالکل, یہ پروٹیسٹ بڑھتا جا رہا ہے. لوگ جو ہیں احسن اقبال صاحب ایئرپورٹ پہ تھے, وہاں پہ گو نواز گو کے نعرے لگے. حمزہ شہباز صاحب آج کہیں گئے ہوئے تھے, وہاں پہ 3-4 اسٹوڈنٹس وہ اریسٹ ہوئے ہیں یہی نعرہ لگانے کے لیے. تو یہ آپ کو جو پریشر ہے حکومت کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے, حکومت کو کچھ نہ کچھ اس پہ کرنا پڑے گا. 5 سال کیا حکومت اس کو ایسی چلانا چاہتی ہے؟ ایک دوسرا سوال بریک کے بعد. پیپلز پارٹی, فواد صاحب تو کریٹیکل ہو جاؤ گے اس جگہ پہ, پیپلز پارٹی رو صاحب کیا کر رہی ہے, جو زرداری صاحب کر رہے ہیں, کیا واقعی بلاول بھٹو زرداری ناراض ہیں, ناراض ہو کر چلے گئے اسی لیے یوم تاسیس پر نہیں؟ فواد صاحب ہونے مشکل پہ گئی, فواد کہ میں کس طرح جواب دوں اس سارے کا. بٹ دس از واٹ از بینگ رپورٹڈ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نہیں بن رہی آپس میں, وہ چھوڑ کے چلے گئے, انہوں نے کہا جی تسی چلانی ہے تو تسی چلاؤ. ہاؤ ٹرو از دیٹ, ہاؤ فیکچولی کریکٹ از دیٹ؟ ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی اس ساری گیم میں جو زرداری صاحب کی تقاریر ہے
उन पे भी नजर डालेंगे एक ब्रेक के बाद. जो 20-20 साल से सियासत ही नहीं कर रहे थे, जिसे कहते हैं कि चरपाई पर सोए हुए थे, उम्र के भी उस हिस्से में थे, मैंने उनको उठा के झाड़ फूंच करके अच्छी जगहों पे रख दिया और आज वो भी ग्रुप बनाना चाहते हैं. आप चले जाएं जो कहते हैं कि एम्पायर की कुर्सी हटने वाली है और उस उंगली पे सियासत चलेगी. चले जाएं आप एम्पायर वालों के पास, हमें कोई जरूरत नहीं है. वेलकम बैक नाज़रीन. जी फवाद चौधरी साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कितने में से? बिलावल जरदारी साहब, देखिए पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो ज़ाहिर मुल्क से बाहर है और क्यों? जी पहले से ही बाहर थे, लेकिन बात यह है कि आप जिस तरफ आना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं इख्तलाफात हो, ये वो मैं नहीं चाह रहा. आप मैं तो वो बता रहा हूँ जो हमारा लेना चाह रहे हैं फप्पे को की गल है. लेकिन वैसे मैं जरा आपको बता, ये खबरें रिपोर्ट हो रही हैं. मैं जरा बता दूं आपको कि सही बात सही है. बात यह है बिलावल भुट्टो साहब जो है, इसमें तो कोई शुबह ही नहीं है मुझे कि वो जो प्रेजेंट वर्किंग है पार्टी की उससे मुतमईन नहीं है, इसमें तो कोई शुबह नहीं. लेकिन ये कहना कि उनके वालिद साहब से इख्तलाफ है, मुझे थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा मुझे इस बात को मैं नहीं मानता थ्योरी को, कि मुझे थोड़ा सा उनका फैमिली सेटअप का अंदाजा है. उनका फैमिली सेटअप बहुत ईस्टर्न है, बहुत ज्यादा, उसमें बाप बेटे के बड़े लिहाज हैं. जिस तरह हमारे घरों में सब में जो हमारे एक है इज नॉट, उनकी जो फैमिली के साथ इख्तलाफ हो सकता है ना, वो बड़े वेस्टर्नाइज्ड, मतलब बाप के साथ नहीं हो सकता, फुफ्फो के साथ हो सकता. इख्तलाफ तो मैंने उनको बताया कि वो पार्टी की मौजूदा जिस तरह की है, मसलन उससे अंदाजा होता है ना. मसलन उन्होंने सिंध में आप देखें, उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को, कायम अली शाह साहब को नोटिस दे दिया वो थर की सिचुएशन के ऊपर, जो उन्हें वापस लेना पड़ा. फिर इससे पहले क्या हुआ, थर में उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को और बाकियों को हटाया. उसके बाद जाके पूरी पार्टी ने अमीन फहीम साहब से माफी मांगी, डिप्टी कमिश्नर उन्होंने शो कॉज किया, वापस लेने पड़े. उन्होंने कहा माफी दे दो सर, आइंदा नहीं पूछेंगे. मंजूर मसान साहब को किया था और चीफ मिनिस्टर साहब को किया था. तो जाहिर है बिलावल, फिर उसने कहा बस मेरे पास निकालनी है. बिलावल भुट्टो की अथॉरिटी चैलेंज होगी ना फिर तो जाहिर है फिर उसने सही किया. मैं इससे पहले रऊफ के पास जाऊं. ये ज्यादा इमरान खान साहब को टारगेट कर रहे हैं, कहते हैं जिनको सियासत नहीं आती, यहाँ पे सोमनाथ का मंदिर थोड़ी है. पीपल्स पार्टी किस तरह देख रहे हैं इस सारे सिनारियो को जरदारी साहब? मेरे ख्याल जरदारी साहब का यौम तासीस के हवाले से जो बयानात सामने आए हैं, अगर आप उनका तज्जिया करें तो मेरे ख्याल उनको अभी भी यही शक है, यही खदशा है कि इस सारे क्राइसिस के पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है. उन्होंने अपनी तकारीर में इनडायरेक्टली इसको रेफर भी किया है और निशाना उन्होंने इमरान खान को बनाया, लेकिन जो उनका इशारा था, उंगली जो उठा रहे थे अंपायर की तरफ भी उन्होंने इशारा किया और अपने पार्टी वर्कर्स को भी उन्होंने कहा कि जिसने अंपायर की पार्टी में जाना है चला जाए, हमें कुछ नहीं. तो शायद वो तारीख और सियासत थोड़ी ज्यादा समझते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के और पावर के गेम है इन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इनको डील करने का भी, उनको काउंटर करने का भी. तो शायद वो अभी तक उस शक और खौफ से नहीं निकले कि शायद इसके पीछे कोई ना कोई. लोग एस्टैब्लिशमेंट के इशारे पे निकलते हैं, बादशाहों वाली बातें. तो वो शक और खौफ जरदारी साहब के, इस पे हम डिबेट कर सकते हैं कि अगर ये बात वो कह रहे हैं कि जी अंपायर की पार्टी में जिसने जाना है वो चला जाए, तो ये किसको कह रहे हैं? इमरान खान को कह रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि आगे ये चीजें होने वाली हैं, हम देख रहे हैं उस पर, और जब हम हटाएंगे तब हुकूमत हटेगी, ऐसे नहीं हटेगी, हमने सहारा दिया हुआ है. फवाद साहब बता दें किसको कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. क्या तो उनको रही है, लेकिन बेसिकली तो अपनी गलतियों को किसी के गले डालने वाली बात है ना. आपने अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट नहीं करना, आपने अपने आप को नहीं देखना कि क्या. और पार्टी के अंदर जब जाहिर है पंजाब में देखें, आसिफ जरदारी, आज पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़े, पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के अंडर, पंजाब में कौन टिकट लेगा? कोई पागल ही होगा ना जो वोट तो बात पंजाब में टिकट ले लेगा. वोट तो बात की बात है. वोट तो बात की बात, टिकट ही कोई नहीं लेगा. राव साहब क्या हो रहा है? ये पीपल्स पार्टी की हद तक क्या हो रहा है? मैंने उनकी तकरीर सुनी थी जरदारी साहब की. आपने उसमें नोट किया होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई थी जब उन्होंने इमरान खान को टेक ऑन किया और उस पर नवाज शरीफ को थोड़ी सी बताने की कोशिश की हमारी वजह से बचे हुए हैं. तो लाइव देखा कि मैंने अकेले तो नहीं देखा, आपने भी देखा होगा, उनके पूरे पार्टी के वर्कर जो बैठे हुए थे सबने गो नवाज गोल के नारे लगाना शुरू कर दिए. अब ये देखें कि जरदारी साहब कहां खड़े हुए हैं, उनकी पार्टी के लोग कहां खड़े हुए हैं, सोच में कितना फर्क आ गया. नंबर एक. दूसरी बात, जरदारी साहब ने जो मेरा ख्याल है एक पॉलिटिकल आदमी के मुंह से बात अच्छी नहीं लगती कि अगर आपकी पार्टी के कुछ लोग आपकी पॉलिसी से अपने को डिस्टेंस कर रहे हैं या आपको आके क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप उनको पब्लिकली कहें जी जिसने जाना है चला जाए. ये इंसल्ट होती है किसी भी वर्कर की, होती है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. आप किसी को ये कहें फिर तो बात ही कोई नहीं करेगा, आप फिर बादशाह सलामत बन गए हैं. ये तो फिर एक पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है, जो बात है जनाब मुशर्रफ की मैं तकरीर सुन रहा था, आप उनसे
100 اختلافات ہم بھی کرتے رہتے ہیں, ایشوز بھی ہیں, لیکن یہ بات تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاستدان یہ بھی ہماری طرح عامر بن جاتے ہیں. ہاں, ان کو بھی اچھا لگتا ہے کہ فوجی کی طرح ہم بیہیو کریں. ایک بالکل یہاں گیریجن کی کلاس چل رہی ہے, یہاں پہ ایک فوجی سکول ہم نے بنایا ہوا ہے, جو میرے خلاف اٹھ کے سوال کرے گا پھر اس کی خیریت نہیں ہے. یہ تو کم سب کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب بھی یہی کر رہے ہیں, اس کے بعد زرداری صاحب بھی یہی کر رہے ہیں کہ جو کوشچن کرے گا میری پالیسی کو, ڈیبیٹ کرے گا, وہ ڈیفر کرے گا, وہ اٹھ کے چلا جائے یہاں سے. یہ آپ کا ڈیموکریٹک رویہ نہیں ہے. 2, اب تیسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں, جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اشارے ہیں, ہوں گے, مان لیتے ہیں, اور ماضی میں اس طرح کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں. یہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بعد میں آتی ہے, آپ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستیاں کریں. آپ کنڈلیزا رائس کی بک پڑھیں, اس نے تفصیل سے لکھا ہے کہ میں نے اسے اپنا لکھا ہے کہ بے نظیر کو اور جنرل مشرف کی ملاقاتیں کرانے میں, ان کو قریب لانے میں, ان کی نٹی گٹی کرانے میں نے کتنا رول ادا کیا تھا. سو یہ سمجھدار ہو گئے. عمران خان صاحب ابھی بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں, یہ ان سے 10-20 سال پیچھے ہیں, اور خان صاحب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کرتے ہیں. اب ان کو سمجھ آ گیا کہ پاکستان میں اگر آپ کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ دوست ہے تو وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو خود ہی ٹھیک کر لے گی. رواج بن گیا, اب ترکی اور چین سے آپ دوستیاں کر لیں اور چین میں والوں کو ساتھ میں لا لیں, اور اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ عمران کو بات ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو اپنی انٹرنیشنل لائن جو ہے اس کو ذرا ٹھیک کرنی پڑے گی. آپ جتنے بھی ہارڈ ہٹنگ ہو جائیں, آپ جب تک دنیا کے چند پاورفل ملکوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بھی انہی کے اشارے پہ چلتی ہے, جو ان کو بہر سے بتایا جائے گا. چین اور امریکہ, یہ تین وہی بھی ہیں. دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کو ہینڈل کرنا ہے. کچھ کی ذمہ داری لندن کی ہے کہ آپ ہینڈل کریں گے, کچھ یو اے کے ذریعے ہوتا ہے, کچھ امریکن ڈائریکٹر. ڈیوڈ ملیبینڈ صاحب آئے ہوئے تھے, اور انٹرنیشنل جو ریجنل حالات چل رہے ہیں اس میں آرمی چیف 2 ہفتے وہاں لگا کے جان کیری سے ملاقات کی. انٹرنیشنل افغانستان کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب اب افغانستان کانفرنس اٹینڈ کرنے لندن گئے ہوئے ہیں, جان کیری سے وہ بھی ملاقات کریں گے. وہ تو عالمی مسائل. اس میں کاشف ایک چیز ہوتی ہے, امریکہ میں قانون ہے کہ جب پریزیڈنٹس جو ہیں ان کی جو فون کالز ہیں یا ان کا جو تمام ڈاکومنٹیشن ہے, وہ آپ کو پتا ہے پریزیڈنٹ اوباما جب اگر بات کرتے ہیں وہ ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے اور وہ اس کے آرکائیوز میں جاتی ہے. پاکستان میں رائٹ آف ایکسس ہے نہیں. ہمیں یہ یہاں پہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر 30 سال کے بعد کم از کم وہ جو تمام کمیونیکیشن ہے ملکوں کے ساتھ وہ پبلک ہو. ہمارے یہاں چائنا گئے ہیں, سلمان شہباز صاحب ایک دفعہ چلے گئے ہیں ساتھ, ایک دفعہ وہ دہلی گئے ہیں, حسین نواز صاحب ساتھ چلے گئے ہیں. بھئی ان کی کمیونیکیشنز کا ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کس سے ملے ہیں, کیا کیا, کیا ایشورنسز دی ہیں, کیا. اور یہ جو کوئلے کے پلانٹ جن کے اوپر اتنا جھگڑا ہے, 34 بلین ڈالر کے کھانچے آ رہے ہیں. کاشف صاحب میں ہو سکتا ہے اپنے پروگرام میں اس ہفتے یا اگلے ہفتے کروں. کوئی ایک صاحب ہے جو قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کمپنی چائنیز کمپنی, اس کا ایڈریس بھی وہی, دوسری چائنیز کمپنی کا بھی وہی, اور تیسرا ایڈریس جا کے قطر ملتا ہے. میں بھی تحقیقات کر رہا ہوں, پوری کر کے لے کے آتے ہیں. چاچو جی جو ہے یعنی شہباز شریف صاحب جو ہے وہ 5 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں قطر میں. سیف الرحمان کا ہر ایک کو پتا ہے وہ امیر آف قطر کے کیا ان کے لیے کیا کام کر رہے ہیں, اور کتنی ڈیلوں میں اس وقت پاکستان میں انوالو ہیں. ہمیں پتا ہے قطر کن کن ڈیلز میں انوالو ہے یہاں پاکستان میں, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے قطر سے پیسے کہاں کدھر کدھر جا رہے ہیں. یار یہ تو تماشا لگا ہوا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, چھوٹے نہیں ہیں یہ, اربوں کی کہانیاں ہیں کاشف صاحب, اربوں کی کہانیاں کھیلی جا رہی ہیں. اصل گیم یہی ہے, اصل گیم پیسے کی ہے. ویسے گورنمنٹ کے پیچھے پیسے کی گیم ہوتی ہے. دھندا کتنا ملتا ہے ہمیں, کہاں ہمارا کنڈا کتنے جا کے لگا, میں تو پوچھا کہ اصل گورنمنٹ کی گیم یہی ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں, میں ایک انالیسس لے رہا ہوں ان سے. یار اس کو جواب تو دینے دیں افسار کو. یار کیا ہو گیا, آپ تینوں اکٹھے ہو گئے. یہ فواد صاحب کو پتہ نہیں نا, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, ابھی چاچو پھوپھی کی بات کرتے ہیں ہمیشہ. ذرا بڑے ہو جائیں گے, جرنلزم میں آ جائیں گے, انہیں پتہ چل جائے گا آہستہ آہستہ چیزوں کا. بعض چیزیں بغیر کسی مفاد کے بھی ہو سکتی ہیں, لیکن انہیں ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے. خیر اینی آپ نے جو بات کی, دیکھیں میرا نہیں خیال, پیسہ, آپ نے پیسے کی بات کی, پیسے پہ کون نہیں چلتا؟ میڈیا والے نہیں چلتے. یہاں سے شروع کرتے, کس نے کہا؟ نہیں ہم تو نہیں, آپ چلتے ہیں. میں نے میڈیا والے کہا, ایک انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا. میرے سے شروع کریں نا یار, میرے سے شروع کریں گے. میں دیکھیں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. سر آپ الزام لگائیں میڈیا والے چلتے ہیں, اس کا مطلب یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے پیسے پہ آپ کو دیکھیں کس طرح پولیٹیشین لگائے مجھے سمجھ میں آتی ہے. کاشف صاحب کیوں نہ کہوں, یہ تو چلے سنیں, نام سنیں. آپ نے کہا کہ میڈیا پہ میں نے الزام لگایا نا میں نے. آپ کو کتنا اس پہ افسوس ہوا ہے؟ ہم سارا دن بیٹھے ہر پاکستان کے شخص پہ الزام لگاتے رہتے ہیں. ایک منٹ ٹھہرنا, بات سنیں. آپ پروگرام کر لیں یا مجھے بولنے دیں. اب مجھ سے سوال کیا, جواب تو سنیں نا. آپ نے مجھے کہا میں نے الزام کیوں لگایا. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے, یہ شیشہ ہوں میں آپ کا,
आप देखें हम पिछली कितनी देर से इल्जाम लगाए जा रहे हैं, अरबों चले, किधर है इल्जाम? लगाए ना, सबूत लाएं, ये टीवी पे भी चलाएं, कोर्ट में भी ले जाएं। प्रोड्यूसर मेरे दफ्तर में होंगे, उन्हें कहें मेरी फाइल पढ़िए। बात तो पूरी करने ना, मुझे बात तो पूरी करने दें। फाइल छोड़ के आप गाड़ी मंगवा लें ऊपर, फाइल क्यों गाड़ी में से मंगवा रहे हैं, ज्यादा होंगी। मैं ये कह रहा हूँ काशिफ साहब, देखें शीशे के टेबल पे तो बैठे हैं ना, शीशे का घर नहीं, तो पत्थर इतने ना मारा करें। हम सब इस मुल्क के जो लोग हैं ना, ये फरिश्ते नहीं हैं। चीजें इस तरह नहीं कि आप बैठे हम इल्जाम लगाते रहते हैं, जो है फैक्ट के साथ वो लाएं। इल्जाम लगा रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक 1988 में कुछ भी नहीं थे, अब बिलियनर हैं। इसहाक डार 1988 में कुछ भी नहीं थे, एक मुलाजम थे, अब बिलियनर हैं। नवाज शरीफ साहब 1970 में कुछ भी नहीं थे, बिलियनर है। हमें बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में गरीब लोग तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। कल यही बात हमारे जब जर्नलिस्टों के बारे में मैं बता रहा हूँ ना, वही तो बोलने देते ना। कल जब यही बात लोग सहाफियों के बारे में कहते हैं कि होंडा 70 पे फिरते थे और अब मर्सिडीज और लैंड क्रूजर हैं उनके पास, क्यों फिर वही बात वो ना पूछे? तो हम ही में से होते हैं ना वो तो। अब क्या करें? इल्जामात का क्या खत्म करें? इल्जामात दर इल्जामात का कोई सॉल्यूशन है? हम यहाँ बैठ के इल्जाम लगा के, चस्का लगा के लोगों को मिसगाइड करके घर चले जाते हैं। देखिए कुछ मुल्कों को तो क्या कर रहा हूँ और क्या करूँगा? आप कह रहे हैं कि हम यहाँ आते हैं, इल्जाम लगाते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, घर चले जाते हैं। बिल्कुल करते हैं। हर प्रोग्राम में की मैंने बात नहीं की। देखिए आप भी जर्नलाइज कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं मैं जर्नलाइज कर रहा हूँ, खुद भी जर्नलाइज किए जा रहे हैं। मैंने एक बात मीडिया की किया, आपको कितना उसका अफसोस हुआ है? अफसोस जो लोग सियासतदान हैं या कोई और लोग हैं, उन पे जब हम यहाँ बैठ के इल्जाम लगा देते हैं, उनको नहीं अफसोस होता होगा? मुझे याद है 4 में लोगों ने वोट देकर फारिग कर दिया ना, अगले 5 साल लोगों को पागल समझते हैं। 5 साल में अमेरिका में जब आप गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, जर्नलिज्म सो जाता है, जर्नलिस्ट घर से बाहर नहीं निकलता, वो यही काम करता है। बिल्कुल करें, सही जर्नलिज्म करें। ये नहीं करता कि आप इल्जाम लगाएं कागज उठा के और घर चले जाएं। इल्जाम लगाएं सही। एक मिनट ठहरे, फैक्ट्स की भी बात कर लीजिएगा। सब 5 साल पीपल्स पार्टी के दौर में क्या नहीं किया इस मीडिया ने? उस वक्त तो मैंने नहीं सुना किसी को मीडिया के ऊपर तनकीद करते हुए। हम सारे कहते थे हम सेवियर हैं इस मुल्क के, हमने मुल्क बचाया है जनाब, वरना ये लुट के खा जाते हैं। फिर सच या तो सारा बोल रहे हैं, ठीक है? एक मीडिया हाउस एक हुकूमत को सपोर्ट करता है, दूसरा मीडिया हाउस दूसरी हुकूमत को सपोर्ट करता है। मीडिया हाउस से ठीक है, ये हो रहा है। पिछले दौर में एक मीडिया हाउस था, इस दौर में एक और मीडिया हाउस है। इल्जामात पे अगर हम चलते रहेंगे, हम मीडिया एक पिलर है, बन रहा है, इसकी जिम्मेदारियां भी पिलर जितनी होनी चाहिए। मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूं। इसलिए मीडिया पे जब इल्जाम लगता है तो मीडिया को भी उतना ही हौसला दिखाना चाहिए, मीडिया पर्सन्स को भी उतना ही हौसला दिखाना चाहिए अपनी अकाउंटेबिलिटी का। मुझ पे इल्जाम लगते हैं ना, मैंने एक बात कर दी आपके प्रोग्राम में की थी, मुझे जिसको शौक है मुझे ले जाए कोर्ट में, या कोई है तो सामने ले आए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं सबको तो नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूं जब हम किसी पे इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम बगैर सबूत के, हमारा काम ही नहीं पहली बात इल्जाम लगाना। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देनी आप दें। इन्वेस्टिगेशन इस तरह नहीं होती कि आप बैठ के यहाँ पे कैमरे के सामने ये फलां बंदे ने ये किया, फलां बंदा 70 में कुछ नहीं था, अब ये है और घर चले। ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं है। इसने की हुई है, इसे पूछे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती क्या है? सर मैं थोड़ा सा इसमें उस कैमरे के सामने होती है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। जो मैं अफसार की बात जो मैं समझ पाया हूँ, व्हाट आई गैदर इज कि अफसार को वर्किंग जर्नलिस्ट से ज्यादा जो मीडिया हाउस के मालकान के इश्यूज है ना, इनको उनके साथ प्रॉब्लम है। टू विच बिल्कुल है, आई एग्री। अपने एजेंडास हैं मालिकान के, एजेंडास भी हैं, टीवी चैनल निकाले हुए हैं, अपने दूसरे कारोबार की इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे इस पे अफसोस है, मैंने आप लेकिन मैं वही बात कह रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं। आप थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट कर लें कि वर्किंग जर्नलिस्ट जो हैं, जो एफर्ट्स करते हैं, स्टोरीज लाते हैं, रिस्क पे रहते हैं, और ये जहन में रखें कि वो टैक्स पेयर से हम कोई तनख्वाह नहीं लेते, कोई गाड़ी हम कोई सरकार के पैसे से नहीं लेते, कोई अलायंसेस नहीं लेते। उल्टा हमारे जैसे जितने भी बैठे हैं हम लाखों में टैक्स दे रहे हैं। 22 लाख रुपए मैंने अभी ये टैक्स भरा है इसका, या अभी मैंने आज अपने सबमिट करवाए हैं टैक्स रिटर्न्स, और मेरा जर्नलिज्म के अलावा कोई वहां पे इनकम नहीं है। हम उल्टा इनको लिफाफे दे रहे हैं, इस हुकूमत को दे रहे हैं, रियासत को दे रहे हैं, और लोगों को इनसे ले कुछ नहीं रहे। इसलिए हम इनसे तवक्को करते हैं, लोगों से वोट लेके आते हैं, हम लोगों से वोट नहीं लेते। ये लोगों से तनख्वाहें लेते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, हम कोई बात नहीं करते। हम उसमें आते ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट में फाइट करते हैं। अपने प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, वहां पे मारें खाते हैं, हमें जॉब से डिसमिस होते हैं, नौकरियां छोड़ते हैं, रिस्क लेते हैं, और उसमें अपना आके कोशिश करते हैं ईमानदारी से काम करने की। जब हुकूमतों में आप आते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हमारा एक वॉच डॉग का काम है। हुकूमतें यहाँ पे गैंग अप हो गए, आपके सारे इंस्टीट्यूशन आपके तबाह हो गए, सब कोई रोल प्ले करने को तैयार। अदालतें आपके खामोश होकर बैठी हुई हैं, कुछ भी हो जाए वो कहते हैं ये पॉलिटिकल लैंड है हमारा, चलो मुल्क मरता है बचता है, वी डैम केयर, हमने तनख्वाहें लेनी है, और जजेस अपनी तनख्वाहें अपनी हलाल कर रहे हैं। आपका नायब
बिल्कुल खत्म हो चुका है, डेड हो चुका है। जो हुक्मरान आता है अब अदालतों में सबसे ज्यादा उनको डिफेंड कर रहे होते हैं, और जो एविडेंस पेश करना है वो पेश करने को तैयार नहीं है। FIA आपकी FIA मार चुकी है। अपोजिशन पार्टीज इदारे तो नहीं काम कर रहे हैं। लास्ट वीक आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, वो खत्म कर दिया आपने। अब उसके बाद मीडिया क्या करे, मतलब हम क्या करें? हम यही काम कर सकते हैं ना कि हम खबर सामने ला सकते हैं ना, और पब्लिक को इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं जज नहीं हूँ, मैं ज्यूरी नहीं हूँ, मैं थानेदार नहीं हूँ। प्रॉब्लम ये आप जो बात कर रहे थे ना इल्जाम, देखें वजीर आजम के साथ उनके साहबजादे का या हमजा शहबाज साहब का, एक छोटी सी बात, जाना ना जाना ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान में नहीं बना, इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। आप ऐसे ट्रिप पे अपने बिजनेस करने वाले बच्चों को साथ नहीं लेकर जाते। उसके ऊपर अगर ये कहेंगे जी आप इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम भी होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस ही गलत है। जो मेरी बात, दूसरा अगर आप गए हैं चाइना के में, मुझे पता होना चाहिए हमारी हुकूमत के मुज़ाकरात क्या हुए, खुफिया तो नहीं हो सकते ना। ये एटमी बम धमाका, आप इंडिया गए, आप वो स्टील वाले के घर से लेकर डिनर करने, मुझे एक बात बताइए, विच इज फेयर अगर आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप है, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के तौर पर नहीं जा सकते। मुझे एक बात, अरशद वो ले आया कागज जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं। एक और स्कैंडल आ गया, मैंने प्रोड्यूसर को कहा ये वो ड्रग प्राइसेस हैं, ये भी मैंने करना है, ये सारे दस्तावेजात हैं, बैंक अकाउंट, ये दूसरा केस है, वो दूसरा वाला डॉक्यूमेंट आ रहा है। वो तो बड़े हैं सर, बिल्कुल सही। ये सारे केसेस हैं, मीडिया का काम है क्वेश्चन करना यार। देखिए अगर मीडिया क्वेश्चन नहीं करेगा तो खत्म हो जाएगी बात। ये इदारे खराब होते जा रहे हैं। मेरा दुख ये नहीं है कि इदारे खराब हो रहे हैं, हम उन्हें क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मीडिया भी तो एक इदारा ही है ना, ये हम नहीं खराब होते जा रहे, हम नहीं हो गए खराब। अब सारी बात हो गए ना, अब थोड़ा सा खराब हो गए ना। और खास तौर पर हमारी एक मिनट है, हम टैक्स पेयर से पैसे नहीं लेते, लेकिन जब हम दूसरों पे तनकीद करते हैं, दूसरों तो यार वो ना फेवर करें, हुकूमत उनको ना फेवर दे, उनको करोड़ों रुपए सैफ उर रहमान खान साहब के सिग्नेचर कंपनी, और इसमें पहले सफे पे दोनों एड्रेसेस एक ही हैं। जो कंपनी है पावर चाइना और साइनो हाइड्रो के एड्रेसेस चेक कर लें, सैफ उर रहमान के सिग्नेचर अफसार साहब को दिखा रहे हैं, और ये पूरी उसकी पूरी फाइल है, इस पे बैठ कर वो भी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इल्जाम जो लगाया था वो सब्सटेंशिएट कर रहे हैं विद एविडेंस कि ये जो कतर में जो बिजनेस हो रहे हैं, यहाँ पर ये हो रहा है। दे अफसार साहब को, ये ले सर, क्या करूं इसको मैं? सर आप ये सैफ उर रहमान साहब मांग रहे थे कि आप ऐसे कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं तो दिखाएं, ना वो आप देख लेना, मुझे देखने से आप दिखा दें। यू आर क्रिटिसाइजिंग इट कि आपके पास सबूत नहीं है। मेरी क्रिटिसिज्म का आपको बहुत अफसोस हो रहा है, आप पूरी दुनिया को यहाँ बैठ के क्रिटिसिज्म करें। सर आप ये काम करते हैं, मैं कह रहा हूँ 5 साल ये काम पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। उस टाइम हम कहते थे मुल्क बचा रहे हैं, आज हो रहा है हम कह रहे हैं हमारा साथ। आप कह रहे थे, हम कह रहे थे, तो आप कह रहे होंगे मैं नहीं कह रहा था, आप बताएं। तो आप क्या कह रहे थे? मैं तो नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं, मैं तो अभी आपको ब्रेक में बताया, मैं जो भी मुंतखब इस मुल्क का लीडर होगा मैं तो उसकी इज्जत करता हूँ, उसके क्योंकि अवाम के वोट से आया वो, मैं तो वोट की इज्जत करता हूँ, मैं तो इस मुल्क के आइन की इज्जत करता हूँ, मैं तो जमहूरियत की इज्जत करता हूँ। अकाउंटेबिलिटी करना, वॉच डॉग का रोल करना मीडिया का काम नहीं है। बिल्कुल है, मीडिया वॉच डॉग का रोल अदा करे, ये मुझे ना आप सिखाएं, मैं सीखा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप हमारे सीनियर है, आपने बताइए यही तो कह रहा हूँ, तो उसको मैं यही कह रहा हूँ, बंदर बांट करने का पूरा इख्तियार है। जान मैं यही कह रहा हूँ, नेशन के दफ्तर में खड़े होकर जो आप लेक्चर देते थे। अच्छा तो उसका जवाब तो सुन लो मेरी जान, बताएं। या तो हमें आपने फिर गलत चीजें सिखाई, आपको बिल्कुल ठीक सिखाया, लेकिन आप अब बड़े हो गए ना, बालक हो गए, बड़े नहीं हो गए, हम तो वही चीजें बना लिया, हाथ से निकल गए। वॉच डॉग जो होगा ना, जो दूसरे पे तनकीद करेगा, उससे खुद ठीक होना चाहिए, मेरा ये पॉइंट है। तो मीडिया ये कह रहे किसी सियासतदान पे गलत तनकीद नहीं करनी, गलत नहीं करनी चाहिए, सच सही तनकीद करें। इमरान खान के ऊपर कैरी पैकर ये कर दिया, फलाना ये कर दिया, तो वो तनकीद ठीक थी या गलत थी? वो फैक्ट दो प्रोग्राम क्या कैरी पैकर, ये भी फैक्ट दिखा रहा है ना जी, तो दिखाए, मैंने कहा सबूत के साथ दिखाया, मैंने सिर्फ ये कहा, मैंने ये नहीं कहा कि इल्जाम लगा के हम घर चले जाते, मैंने ये बात कही है, ये सबूत ले आया, बाकी जितने सब सबूत लेके आया। ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने बहुत मीडिया के ऊपर बात भी आ गई कि मीडिया का किरदार क्या था, क्या है, उस पर भी तनकीद भी है, उसके ऊपर बहुत से डिफेंसिव भी हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि हम इसमें कहते हैं। और मुझे सब किसी ने मैसेज किया कि जी फिर इमरान खान साहब ठीक कहते हैं, अगर वो कहते हैं मीडिया पैसे लेता है, अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर मीडिया भी, इमरान खान भी इल्जाम ठीक लगाते हैं, अगर लगाते हैं तो कह देते हैं ना। आप भी तो सबको ही कह रहे थे, मैंने जी मैंने 4 दफा क्लैरिफिकेशन किया, मैं 5वीं दफा कर देता हूँ। मैंने सबको नहीं कहा, मैंने कुछ लोगों की बात की, मैंने कुछ मीडिया हाउसेस की बात की है, मैं सबको नहीं कह रहा। जनरल देखिए, ना सारे बुरे होते हैं, ना सारे अच्छे होते हैं।
ہر جگہ ہر کلاس میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. میرا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ ہم صرف سیاسی جو ہماری پولیٹیکل کلاس ہے ہم اس کو بہت زیادہ ڈس گریس کرتے ہیں. یہ مجھے مناسب نہیں لگتا. میں اس لیے مجھے لگتا ہے مناسب ہے کہ سارا اختیار ہم نے ووٹ دے کر ان کے ہاتھ میں ڈال دیا. ان کے پاس حقیقت یہ ہے کہ سارا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. جو ہے وہ تو ٹھیک کر لیں. ہاں یہ بات صحیح ہے, جو ہے وہ ٹھیک کریں. اب سار پہ ایک اور ہے کہ ہم ان کو ڈس گریس کرتے ہیں, وہ خود اپنے آپ کو ڈس گریس کرتے ہیں. جب آپ وہاں چھوٹی چھوٹی حرکتیں کریں گے, سب یہی کہہ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی حرکتیں سارے کرتے ہیں, لیکن ہم ہمارا کرنے سے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی. فرق ہے اس میں, اپریشیٹ کریں گے فرق ہے. اگر میں جا کے وزیر اعظم سے غلط کام کروا رہا ہوں تو وزیر اعظم میرا غلط کام مت کرے. لیکن میرا بھی تو قصور ہے نا اس میں, وزیر اعظم کا بھی قصور ہے, میرا بھی قصور ہے. وزیر اعظم میرا غلط کام اس وقت کرے گا جب, لیکن کیپیسٹی غلط کام کرنے کی وزیر اعظم کے پاس ہے نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ میرے پاس نہیں ہے. وزیر اعظم پالیٹیشین کے پاس ہے. اگر وہ کلٹیویٹ کرنے کے لیے کرتا ہے وہ غلط ہے. آپ کو ہمارے ملک کے حقائق کا نہیں پتا تو ٹھیک کرنا ایسا ہوگا نا. ٹھیک, اگر جرنلسٹ حقائق پہ جائے گا کہ اس نے گراؤنڈ ریئلٹیز کا ریکنسائل کرنا ہے, وہ پولیٹیکل ورکر ہے, وہ صحافی نہیں ہے. صحافی آئیڈیلزم پہ چلتا ہے, وہ رومانس پہ چلتا ہے. اگر وہ اس میں آئیڈیلزم سب سے پہلے ہمیں آئیڈیل ہونا چاہیے نا. یہ تو کہہ رہا ہوں آپ نے بھی ٹیکس ریٹرن میرا خیال جمع کروائے ہوں گے, میں نے بھی کروائے, اور لاکھوں میں ہم نے ٹیکس دیے, ان سے لیتے کچھ نہیں ہے. لاسٹلی ایک بات, ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے جیسے ورکنگ جرنلسٹ کے لیے ان میڈیا ہاؤسز میں کام کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. آپ ایمانداری سے چلیں, یہ ادارے آپ کو چاہتے ہیں آپ ان کا پمپ بند کریں, ان کے لیے پیسے کمائیں, ان کے لیے اشتہارات لے کے حکومتوں کو بلیک میل کروائیں, سٹوریز فائل کریں, اور جب ان کا جی چاہے سٹوریج فائل ہوگی, جب نہیں چاہے گا نہیں ہوگی. ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بڑی تیزی سے سپیس یہاں سکڑتی جا رہی ہے. آپ کی فریڈم جو ہمیں سو کارڈ کہی جاتی ہے وہ بہت ساری ختم ہو چکی ہے. ہم ایک طرح کا جرنلسٹک پمپ بنتے جا رہے ہیں کہ مالکان کے تحفظ کر رہے ہیں آپ نے ان کے انٹرسٹ کا. سو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. ہم لوگ جگہ بیٹھے ہیں, یہ بتا دیں کہ سب ایسے نہیں کر رہے ہیں. ہم اچھی جگہ بیٹھے ہیں, میرا 12 سال کا ایکسپیرینس ہے. ایک منٹ ہے, پھر آپ کو ٹویٹ آ جائے گا کسی کا. یہ بتا دیں کہ سب ایسے نہیں کر رہے ہیں. سر میں وہی بات کر رہا ہوں جو آپ نے کی ہے, یہ کہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے مشکل ہے جو ایمانداری سے اپنے جرنلسٹک ایتھکس کے ساتھ پروفیشن کو پاکستان میں یہ ڈیبیٹ اٹ سیلف جنریٹ ہونا اتنی زبردست بات ہے. جو ڈیبیٹ آپ لوگ کر رہے ہیں, جو ساری بات ہے, یہ اٹ سیلف ایک بڑی زبردست پاکستان میں پروگریس ہے. میں تو پاکستان میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ پاکستان میں ہم جو اس وقت اوور آل پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے, اور جو ڈیبیٹ آپ کر رہے ہیں جنریٹ جیسے آپ کرتے ہیں, ہم اپنے سٹینڈرڈز کو, ہم اپنے لیول کو ایک اکمپلش ڈیموکریسیز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. ہم امریکہ, برطانیہ, اس طرح کے ملکوں کے ساتھ اپنے کمپیریزن کرتے ہیں. ہم تھرڈ ورلڈ کے ساتھ اور مسلم ورلڈ کے ساتھ تو کرتے ہی نہیں ہیں. ان سے تو ہم بہت آگے ہیں یار. مجھے کریڈٹ دینے دیں افسار عالم اور حامد میر کو. یہ پوری ایک پٹیشن لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں, 2005/2011 تھا میرا خیال, میڈیا کمیشن جس پہ باقاعدہ بنا, اس کی فائنڈنگ آئی, اس کے بعد ہوا کہ جی یہ چیزیں کرنی, اور اس میں بہت سارے فیکٹس ہیں. یہ بات ہم آج نہیں کر رہے کہ میڈیا کے ساتھ سپریم کورٹ کمیشن بنا, ریکمنڈیشنز آئیں, اس کے بعد جو ہر کمیشن کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو. تعلقات میرے ویسے بھی صحیح ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہوتے ہیں.